کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، اور اللہ کے ہاں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی ہو۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ابھی تک تم ایمان نہیں لائے، لیکن یہ کہو کہ ہم نے گردن جھکا دی ہے، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اور اگر تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے، اللہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً مومنین تو وہی ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا۔ یہی لوگ سچے لوگ ہیں۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین کا علم دینا چاہتے ہو، اور اللہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ لوگ آپ پر احسان کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے اسلام لانے کا میرے اوپر احسان مت جتاؤ، بلکہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے لیے ہدایت دی ہے، اگر تم سچے ہو۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں ابھی تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الحجرات کی آخری آیات تھیں، آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 18 تک، اور انہی آیات پر سورۃ الحجرات مکمل ہوئی ہے۔ آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان میں سب سے پہلے آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنی اصل خلقت کے اعتبار سے تمام انسان برابر ہیں۔ اپنی اصل خلقت کے اعتبار سے تمام انسان برابر ہیں، اور سب کے سب ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہوئے۔ یعنی اس وقت دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، چاہے کالے ہوں، چاہے گورے ہوں، چاہے افریقی ہوں، چاہے ایشیائی ہوں، چاہے یورپ کے لوگ ہوں، چاہے امریکہ کے لوگ ہوں، اور ان کا رنگ کیسا بھی کیوں نہ ہو، اور ان کے جسم، عادات وغیرہ مختلف ہی کیوں نہ ہوں، لیکن سارے انسان ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہیں، کیونکہ جتنے بھی انسان ہیں وہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور جو اولاد پھیلتی چلی گئی، کوئی گرم علاقے میں رہا، کوئی ٹھنڈے علاقے میں چلا گیا، کوئی اور دور چلا گیا، کوئی اور دور چلا گیا، اور علاقے کے اثرات کی وجہ سے اور موسم کے اثرات کی وجہ سے اور مختلف حالات کی وجہ سے شکل اور صورت میں تبدیلی ہوتی رہی۔ ویسے بھی ایک ماں اور ایک باپ کے بطن سے اگر 6 یا 8 بچے پیدا ہوں، آپ 6 کے 6 بچوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے بالکل ایک جیسی شکل کے ہیں۔ سب کی شکلیں، 6 بچوں کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، عادتیں ان کی مختلف ہوتی ہیں، ان میں بعض گہرے رنگ کے ہوتے ہیں، بعض سانولے رنگ کے ہوتے ہیں، بعض گورے ہوتے ہیں۔ جب ایک باپ کے ایک گھر میں رہنے والے بچوں کے میں فرق ہوتا ہے، تو جو انسان، جو اولاد پوری دنیا میں بکھر گئی، تو ان کے رنگ، نسل، زبان اور ان چیزوں میں اگرچہ فرق آ گیا، لیکن بنیادی طور پر یہ سارے انسان انسانیت کے اندر برابر ہیں،
اور ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہیں۔ قرآن نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد سے اور ایک عورت سے۔ مرد سے مراد ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اور خاتون اور عورت سے مراد ہے حضرت حوا علیہ السلام۔ تو جتنے بھی انسان ہیں وہ ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک گھر میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایک دادا کی جو اولاد ہوتی ہے، ایک بیٹے کی، دوسرے بیٹے کی، تیسرے بیٹے کی، وہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ اگر کسی علاقے میں چلے جاتے ہیں تو آہستہ 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 عجیب بات یہ ہے کہ اس علاقے کے اثرات ایسے پڑتے ہیں کہ جو یہاں سے جانے والا ہے اس کی بھی رنگ اور شکل میں فرق آ جاتا ہے۔ چنانچہ کوئی آدمی اگر پاکستان کا تھا، انڈیا کا تھا، اور وہ چلا گیا یورپ کے کسی ٹھنڈے علاقے میں اور جناب 10-20 سال رہا تو اس کے چہرے کے نقش و نگار بدل جاتے ہیں، اور آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید امریکہ سے یا یورپ سے آیا ہے۔ تو یہ جو کچھ فرق ہوتا ہے یہ حالات کی وجہ سے ہوتا ہے، ماحول کی وجہ سے ہوتا ہے، موسم کی وجہ سے ہوتا ہے، مگر بنیادی طور پر جتنے بھی انسان ہیں وہ انسان ہونے میں سب برابر ہیں۔ اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہاری قومیں بنائی ہیں اور تمہارے قبیلے بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ تعارف حاصل کرو، ایک دوسرے کو پہچان لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم سب ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہو، انسان ہونے میں تم سب برابر ہو۔ البتہ جو آبادی بڑھتی رہی اور لوگ مختلف علاقوں میں آباد ہوتے رہے تو ان کی نسلوں میں فرق آتا رہا۔ کوئی یہ نسل ہو گئی ایشیائی نسل ہے، کوئی یورپین نسل ہے، کوئی افریقہ کی نسل ہے، کوئی پٹھانوں کی ہے، کوئی بلوچی کی ہے، کوئی پنجابیوں کی ہے، کوئی افغانیوں کی ہے، کوئی ایرانیوں کی ہے۔ اور اگر مختلف لوگ حج میں آئے ہوئے ہوں تو آپ چہرہ دیکھ کے اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ تو جناب افریقہ کا معلوم ہوتا ہے، یہ تو شاید یہ جناب برما کا اور جناب تھائی لینڈ کا معلوم ہوتا ہے، اور یہ پٹھان معلوم ہوتا ہے۔ اب یہ جو فرق ہے یہ مختلف حالات اور مختلف اسباب کی وجہ سے ہے، ورنہ اپنی ذات کے اعتبار سے تمام انسان برابر ہیں۔ اور یہی وہ بات ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے ہاں مگر تقوی کے ساتھ ہے۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے ہاں مگر تقوی کے ساتھ۔ اس لیے ابو جہل جو ہے وہ خالص عرب تھا، عربی نہیں تھا بلکہ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار بھی تھا۔ ابو لہب جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے وہ تو آپ کا چچا تھا، لیکن قرآن نے اور حدیث نے کس طرح ان کا ذکر کیا ہے اور ان کو اصحاب النار میں سے قرار دیا ہے۔ اور حضرت سلمان فارسی اور حضرت بلال حبشی اور حضرت صہیب رومی جو مختلف علاقوں سے آئے تھے، ان کو ایمان اور تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مومنین، صادقین، مخلصین، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں شمار کیا ہے۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں سب کے سامنے، جبکہ تقریباً 1 لاکھ کا مجمع تھا، آپ نے سب کے سامنے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے ہاں مگر تقوی کے ساتھ۔ اور فرمایا کلکم بنو آدم، تم سب آدم کی اولاد ہو، وآدم من تراب، اور آدم جو تھے وہ مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔
تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ارشاد فرما دی، قرآن مجید نے ارشاد فرما دی۔ اب کوئی بلوچی اپنی بلوچی ہونے پر ناز نہیں کر سکتا، کوئی پٹھان اپنے پٹھان ہونے پر ناز نہیں کر سکتا، کوئی افغانی اپنے افغانی ہونے پر ناز نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ کوئی قریش کا آدمی محض قریش کے ہونے پر ناز نہیں کر سکتا، کیونکہ ابو جہل کی کیفیت ہمارے سامنے ہے، وہ بھی قریش سے تعلق رکھتا تھا۔ محض عربی ہونے کے بنا پر کوئی آدمی فضیلت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، سب کے سب انسان ہیں، اور انسان ہونے کے اندر سب برابر ہیں۔ ہاں اگر فرق ہوگا ایمان اور تقوی کے بنا پر، کون ایمان رکھتا ہے اور کون گناہوں سے بچتا ہے۔ گناہوں سے بچنے کا مطلب یہ کہ اللہ کا بھی حق ادا کرے، بندوں کا بھی حق ادا کرے، یہ ہے تقوی۔ تو جو آدمی ایمان رکھتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے وہ سب سے افضل ہے۔ چنانچہ آگے قرآن مجید نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہو۔ تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو، بچنے والا ہو۔ اور وہ بچنے پر مجھے ہمیشہ وہ بات یاد آتی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اور ابی بن کعب جو ہیں وہ اقرأہم ہیں، یعنی تمام صحابہ میں سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے اور بہترین قرآن کے ماہر تھے۔ تو عمر فاروق نے ابی بن کعب سے پوچھا کہ اے ابی، یہ تقوی کیا چیز ہوتی ہے؟ تقوی متقی، یہ تقوی کیا چیز ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا کہ امیر المومنین، کیا کبھی آپ ایسے راستے سے گزرے ہیں جو پگڈنڈی ہو چھوٹی سی، اور ادھر بھی کانٹے ہوں ادھر بھی کانٹے ہوں، ادھر بھی جھاڑی ہو ادھر بھی جھاڑی ہو، اور اس پگڈنڈی سے گزر کے آپ کو جانا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اس پگڈنڈی سے گزرتا ہوں، اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو ان کانٹوں سے بچاتا ہوں۔ فرمایا اسی کا نام تقوی ہے۔ فرمایا کہ اسی کا نام تقوی ہے۔ ہمیں جانا ہے جنت کی طرف، ہے جی، پگڈنڈی ہے، ادھر بھی کانٹے ادھر بھی کانٹے، اللہ کا حق ضائع نہ ہو، بندوں کا حق ضائع نہ ہو، اللہ کا حق ضائع نہ ہو، بندوں کا حق ضائع نہ ہو، اللہ کا حق ضائع نہ ہو، بندوں کا حق ضائع نہ ہو۔ بس انہی کانٹوں سے بچتے بچتے اپنے آپ کو بچاتے بچاتے جنت میں چلے جاؤ، یہ ہے تقوی۔ اسی لیے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو گناہوں سے بچنے والا ہو، یعنی اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرتا ہو اور اس دونوں طرح کے گناہوں سے بچتا ہو۔ اور اسی لیے ہمارے اکابر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو عبادت بہت کرتا ہو، یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تبلیغ بہت کرتا ہو، یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا ہے جو جہاد بہت کرتا ہو، یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو فتوے بہت دیتا ہو، کچھ بھی نہیں فرمایا۔ یہ سب تو نیکی کے اعمال ہیں، کوئی جناب تبلیغ میں لگا ہوا ہے، کوئی جہاد میں لگا ہوا ہے، کوئی حدیث پڑھانے میں لگا ہوا ہے، کوئی فتوے کے کام میں لگا ہوا ہے، کوئی جناب مریضوں کی خدمت میں لگا ہوا ہے، مختلف شعبے ہیں۔ تو یہ تو، لیکن جو اللہ کے ہاں معیار ہے وہ ہے گناہوں سے بچنا۔ اگر ایک مفتی ہے مگر گناہوں سے نہیں بچتا تو وہ تو اللہ کے ہاں عزت والا نہیں ہے۔ اگر ایک مبلغ ہے، تبلیغ کرتا ہے، مجاہد ہے، جہاد کرتا ہے، مدرس ہے، پڑھاتا ہے، مگر گناہوں سے نہیں بچتا، اللہ کے حقوق نہیں ادا کرتا، بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو وہ متقی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں جو عزت والا ہے وہ متقی ہے۔ ان والتقوی ہا ہونا، اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی یا الا ان التقوی ہا ہونا یشیر الی صدری، فرمایا خبردار خبردار، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی گردن میں نہیں ہوتا، گردن آپ ٹیڑھی کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو۔ تقوی ہاتھ میں تسبیح میں نہیں ہوتا، تقوی ٹوپی میں نہیں ہوتا کہ کس کی ٹوپی اونچی ہے اور کس کی نیچی ہے۔ تقوی کا نہ ٹوپی سے تعلق ہے، نہ واسکٹ سے تعلق ہے، نہ گردن کے ٹیڑھے کرنے سے تعلق ہے، نہ گردن کے جھکانے سے تعلق ہے۔ الا ان التقوی ہا ہونا،
اب ہم میں یہاں اتنے لوگ سب نیک لوگ بیٹھے ہیں، لیکن ان میں کون شخص ایسا ہے جو زیادہ متقی ہو؟ کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اور اسی لیے قرآن نے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اپنے آپ کو زیادہ پاکیزہ قرار مت دو، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ اپنے آپ کو پاکیزہ قرار مت دو، اپنے آپ کو نیک قرار مت دو، اپنے آپ کو نیک قرار مت دو۔ ہوا اعلم بمن اتقى، اللہ زیادہ جاننے والا ہے کہ تم میں سے کون متقی ہے، کون اللہ سے ڈرتا ہے، کون گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اللہ کے ہاں اصل چیز ہے کوشش، گناہوں سے بچنے کی کوشش۔ لیکن گناہ جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ گناہ حقوق اللہ کے بھی ہوتے ہیں، حقوق العباد کے بھی ہوتے ہیں، دونوں طرح کے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ اور جب دونوں طرح کے گناہوں سے بچنے کی آدمی کوشش کرتا ہے، بس وہی کوشش جو ہے وہ آدمی کو آہستہ آہستہ متقی بنا دیتی ہے۔ اور دیکھنے میں وہ عام انسان ہوتا ہے، لیکن وہ تمام انسانوں میں اللہ کے ہاں ممتاز ہوتا ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے اپنے بندے کے ساتھ۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام امت میں سب سے افضل ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر جو ہیں وہ جو تمہارے اوپر فضیلت رکھتے ہیں، لیس بکثیر صیام و صوم و صلاۃ، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے زیادہ روزے رکھے ہیں، زیادہ نمازیں پڑھی ہیں، یا زیادہ جناب روزے رکھے نمازیں پڑھی، ولیکن بشیء وقر فی القلب، فرمایا ان کو جو فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ اس چیز کی وجہ سے ہے جو ان کے دل میں جمی ہوئی ہے۔ اب یہ دل ایک ایسی چیز ہے کہ هو علیم بذات الصدور، اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کے دل میں کتنا تقویٰ ہے۔ جب یہ بات ہے تو ہم محض اپنے پٹھان ہونے پر، اپنے صدیقی ہونے پر، فاروقی ہونے پر، عثمانی ہونے پر، اپنے بلوچی ہونے پر، اپنے فلاں ہونے پر کوئی ناز نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی ناز کی چیز نہیں ہے، یہ تو تعارف کے لیے ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ ساتھی برما سے تعلق رکھتا ہے، یہ ساتھی افریقہ سے تعلق رکھتا ہے، یہ ساتھی یورپ سے تعارف ہو جائے، ایک دوسرے کو ہم پہچانیں، بس اس حد تک ہے۔ باقی جو فضیلت کا معیار ہے وہ قوم، نسب، خاندان اور کنبے پر نہیں ہے، بلکہ اس فضیلت کا معیار صرف اور صرف تقویٰ پر ہے۔ اور ایک صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی، انہوں نے کہا جتنے انسان پیدا ہوتے ہیں ایک ہی طریقے سے پیدا ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ جناب پیدائش کا طریقہ ہر ایک کا مختلف ہو، پٹھان کسی اور طریقے سے پیدا ہوتے ہوں، بلوچی کسی اور طریقے سے پیدا ہوتے ہوں، اور یورپ کے لوگ کسی اور طریقے سے پیدا ہوتے ہوں، یا ایک کا مادہ کچھ اور ہو، دوسرے کا مادہ کچھ اور ہو، تیسرے کا مادہ کچھ اور ہو، سب کے سب گندے پانی سے پیدا ہوتے ہیں، اور سب کے سب ایک ہی طریقے سے پیدا ہوتے ہیں، کوئی فضیلت نہیں ہے، سب انسان ہونے کے اندر سب برابر ہیں۔ فضیلت اگر ہے تو کس کی بنا پر ہے؟ ایمان اور تقویٰ کی بنا پر۔ اسی لیے صہیب رومی اور سلمان فارسی اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ قریش کے لوگوں سے افضل تھے، اور قریش کے لوگ خاندان تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن ان سے افضل تھے اس لیے کہ ان کے دل میں ایمان اور تقویٰ تھا۔ اور ابو لہب کے دل میں، ابو جہل کے دل میں، اور ان لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان اور تقویٰ نہیں تھا۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد سے اور ایک عورت سے، اور ہم نے تمہاری قومیں بنائی ہیں اور قبیلے بنائے ہیں۔ قوم ہوتی ہے، اس کے نیچے قبیلے ہوتے ہیں، قبیلوں کے نیچے خاندان ہوتے ہیں، خاندانوں کے نیچے کنبے ہوتے ہیں۔ یہ تو اردو کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ عربی میں 10 کیٹیگریاں ہیں جی۔ وہ شیب سب سے اوپر ہوتا ہے، فصیلہ سب سے نیچے ہوتا ہے، اور فصیلہ کنبے کو کہا جاتا ہے، یعنی ایک
باپ کے جو مختلف بچے ہیں ان کی جو اولادیں ہیں وہ کنبہ کہلاتا ہے، اور دادا کا جو ہے وہ خاندان کہلاتا ہے، پھر اوپر جائیں تو آگے جا کر قبیلہ ہو جاتا ہے، پھر بہت سارے قبائل مل کر ایک قوم بن جاتی ہے۔ تو یہ جو قومیں ہیں، قبیلے ہیں، خاندان ہیں، یہ صرف تعارف کے لیے ہے، ورنہ اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی خاندان محض خاندان ہونے کے اعتبار سے، کوئی قوم محض قوم ہونے کے اعتبار سے دوسرے سے افضل نہیں ہے۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد سے اور ایک عورت سے، اور ہم نے تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہو۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اشارہ کر دیا کہ آپ شکل دیکھ کے بھی کسی کو نہیں بتا سکتے کہ زیادہ متقی ہے۔ آپ آئینہ دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں سب سے زیادہ متقی ہوں، سب سے زیادہ بزرگ ہوں۔ آئینے میں آپ اپنے آپ کو کتنے ہی اچھے کیوں نہ لگتے ہوں، لیکن یہ ظاہری شکل صورت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اصل اعتبار دل کا ہے۔ اللہ جانتا ہے اور خبر رکھتا ہے کہ اندر کیا ہے، باہر کیا ہے اور اندر کیا ہے۔ تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اب یہ آیت تو ختم ہوگی، یہ آیت نمبر 13 تھی۔ اب اس کے بعد 14، 15، 16 اور 17، 18 میں سب آیتیں تقریباً ایک ہی واقعے سے متعلق ہے۔ آگے آنے والی وہ یہ ہے کہ بعض دیہاتی تھے، یعنی گنوار تھے، ان کو زیادہ دین اور ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا۔ وہ آئے تو انہوں نے ایک کام تو یہ کیا کہ مدینے میں آ کر گندگی پھیلا دی۔ حالانکہ مدینہ میں اگرچہ مٹی تھی اور کچی عمارتیں تھی لیکن گندگی نہیں تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں نجاست پڑی ہو، کہیں لوگ بیٹھ کے پیشاب کر دیتے ہوں، کہیں جناب گند پڑا ہوا ہو، پخانہ نجاست پڑی ہوئی ہو۔ اب ان لوگوں نے یہ حرکت کی کہ ایک تو مدینے میں آ کر گند پھیلا دیا، اور اس کے ساتھ پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور احسان جتانے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کو دیکھیے ہم سے لڑنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، ہم تو خود ہی آ گئے ہیں اور جناب ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور مقصد ان کا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ان کو پیسے ویسے اور بیت المال میں سے رقمیں دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار ہوئی، اور مگر آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو غصے کو بہت پینے والے، آپ زیادہ کچھ کہتے نہیں تھے، آپ وہ درگزر سے کام لیتے تھے، آپ خاموش ہو جاتے تھے۔ لیکن اللہ تو خاموش رہنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو فوراً آیت نازل فرماتے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا، بلکہ پڑھا رہا تھا بخاری شریف میں کہ بنو تمیم کے لوگ آئے، اور بنو تمیم کے لوگوں نے حاضر ہوئے، آ کر اسلام قبول کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقبل البشریٰ یا بنی تمیم، اے بنو تمیم کے لوگوں، تم خوشخبری حاصل کرو کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، یعنی تمہارے لیے جنت کا راستہ کھل گیا ہے۔ بنو تمیم کیا کہنے لگے؟ قالوا قد بشرتنا فاعطنا، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں بشارت تو دی ہے، اب کچھ پیسے ویسے بھی دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، یہ کیا بات ہے، یہ پیسے کی خاطر آئے ہیں یا ایمان لے کر آئے ہیں؟ تو آپ کا چہرے کا رنگ بدل گیا، لیکن آپ نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ وہاں یمن کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یمن کے لوگوں سے آپ نے کہا کہ بنو تمیم کے لوگوں نے میری بشارت قبول نہیں کی، تم میری بشارت قبول کر لو۔ تو یمن کے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم یہ بشارت قبول کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہوتی ہے کہ بعض جو
دیہاتی طرح کے لوگ تھے، وہ عام طور سے دین کو سمجھتے بھی نہیں تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی نصیب نہیں ہوئی تھی، ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اسلام کے جو احکام ہیں، آداب ہیں، طریقہ ہے، وہ انہیں معلوم نہیں تھا، تو اس لیے وہ بعض اوقات ایسی باتیں کر جاتے تھے کہ جو بہت ہی دل دکھانے والی ہوتی تھی۔ اسی کو قرآن نے ایک جگہ میں فرمایا ہے، الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ۔ یہ جو دیہات سے آنے والے گنوار ہیں تو یہ کفر اور نفاق میں بہت ہی زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے کیا حدود نازل کی ہیں۔ البتہ بعض دیہاتیوں کی تعریف بھی ہے، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو یہ دیہاتی جب آئے، اور کہا جاتا ہے کہ بنو اسد کے لوگ تھے، بنو اسد ابن خزیمہ کے لوگ تھے، اور انہوں نے ایک تو مدینے کے اندر گند پھیلایا، پھر اس کے بعد آ کر یہ کہا کہ جی ہم مومن ہو گئے۔ اگر یہ کہتے نا ہم اسلام لے آئے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ کہا جی ہم تو مومن ہو گئے ہیں، یعنی پکے مومن ہو گئے ہیں، اور جناب اس کا مطلب تو یہ کہ آپ دین کے سارے احکام پر عمل کرنے لگے، حالانکہ ابھی تک تو آپ کو پاکی ناپاکی کا ہی پتہ نہیں چل رہا، آپ نے تو گندگی پھیلا رکھی ہے، آپ کہاں سے مومن ہو گئے؟ حدیث میں آتا ہے الطہور شطر الایمان، باقی جو ہے وہ تو آدھا ایمان ہے۔ تو انہوں نے آ کر ایک تو گندگی پھیلائی، دوسرا یہ دعویٰ کیا ہم تو پکے مومن ہیں، اور پھر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتانے لگے کہ آپ کو ہمارے سے کوئی جہاد بھی نہیں کرنا پڑا، ہم خود آ گئے ہیں اور خود ہی ہم نے آ کر اسلام قبول کر لیا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ آپ جناب ہماری اس جو وہ توفیق ہے اس پر ہمیں انعام دیجئے، ہماری تعریف کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چپ ہو جاتے تھے ان دیہاتیوں کی بات پر۔ یہ تو ہوتا تھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا اور طبیعت آپ کی متاثر ہو جاتی تھی، لیکن عام طور سے آپ کچھ کہتے نہیں تھے، خاموش ہو جاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش ہو گئے، لیکن میں پہلے بتا چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش ہو جاتے تھے، اللہ تعالیٰ خاموش نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آیت نازل کرتے ٹھیک ٹھاک۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتیں نازل کی اور یہ فرمایا قالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ قل لم تؤمنوا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن یہ کہو کہ ہم نے گردن جھکا لی ہے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اور اگر تم اللہ رسول کی اطاعت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو گویا اس آیت میں یہ بات بتا دی گئی، دو باتیں بتائی گئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ابھی تم پکے مومن نہیں ہوئے، تم نے گردن تو جھکا لی ہے، کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، ہم تمہیں مسلمان ہی سمجھیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ کلمہ پڑھنا تو کافی نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ آمنا کہہ کر ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ایمان لانے کے بعد نماز بھی پڑھنی پڑتی ہے، روزہ بھی رکھنا پڑتا ہے، زکوٰۃ بھی دینی پڑتی ہے، حج بھی کرنا پڑتا ہے، ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرنے پڑتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا پڑتا ہے، پاک صاف رہنا پڑتا ہے، اپنے گھر کو بھی پاک صاف رکھنا پڑتا ہے، باہر کی جگہ گلی کو بھی پاک صاف رکھنا پڑتا ہے، پورے شہر کو علاقے کو صاف رکھنا پڑتا ہے۔
تو نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اسلام تو لے آئے ہو مگر ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں اندر گھسا نہیں ہے۔ البتہ یہ فرما دیا کہ اگر تم اللہ رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو جو بھی تم نیکی کا کام کرو گے اللہ تعالیٰ ہرگز وہ ضائع نہیں کرے گا، تمہاری ہر نیکی باقی رکھی جائے گی، اسے قبول کیا جائے گا۔ لیکن ابھی تو تم مسلمان ہوئے ہو، ابھی نیک ہونے میں ٹائم لگے گا۔ میں پرسوں ایک ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ آدمی کو نیک ہوتے ہوتے 25-30 سال لگ جاتے ہیں۔ جیسے آپ بچے کو اگر آپ بڑا کرنا چاہیں، مثلا کوئی بچہ ہے 3 سال کا، آپ چاہتے ہیں کہ جناب یہ ہٹا کٹا جوان بن جائے، تو کیا آپ ٹیکے لگا کے اس کو بڑا کر سکتے ہو؟ یا دودھ پلا پلا کے اس کو جناب کئی مہینوں میں بڑا کر سکتے ہو؟ نہیں ہو سکتا، وہ تو مر جائے گا۔ وہ تو آپ اس کو تھوڑی تھوڑی غذا دیتے رہو تو جناب 15-20 سال میں ایک گبھرو جوان بن جائے گا۔ بالکل یہی حال ہے دینداری کا۔ آج ایک آدمی مسلمان ہوا ہے یا اس کو اسلام کی یا نیکی کی توفیق ہوئی ہے، ایک دن میں نہیں آدمی نیک بنتا۔ آج ایک نیکی کی، ایک گناہ کم کیا، اگلے دن ایک اور نیکی کی، پھر ایک گناہ کم کیا، پھر اور جناب ایک نیکی کی، آہستہ 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 آدمی آگے بڑھتا رہتا ہے اور جنت کی طرف بڑھتا رہتا ہے، چڑھتا رہتا ہے۔ میرے شیخ تھے، مجھے ایک بات یاد آ گئی مگر آپ حضرات کے کام کی ہے، ذاتی بات ہے۔ میرے شیخ تھے حضرت حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ملتان میں تھے، اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے ان سے اتنا فائدہ ہوا کہ میری گردن ہمیشہ ان کے احسانات کے سامنے جھکی رہتی۔ انہوں نے مجھے 2 یا 3 مرتبہ لکھا اور کہا جلدی نہ کریں، آہستہ آہستہ چلیں۔ میری مزاج میں جلدی تھی تو حضرت مجھے 1 مرتبہ لکھا، پھر دوسری مرتبہ لکھا، جلدی نہ کریں، آہستہ آہستہ چلیں، جلدی نہ کریں، آہستہ آہستہ چلیں۔ مقصد یہی تھا کہ دین کا جو راستہ ہے اس میں بہت آہستہ آہستہ چلنا پڑتا ہے، مسلسل چلنا پڑتا ہے، تب آدمی جنت پہ پہنچتا ہے۔ اور آدمی دوڑے پھر جناب تھک کے وہیں بیٹھ جائے، اس سے بہتر ہے کہ آرام آرام سے چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے، پہنچ جائے گا منزل تک۔ وہ خرگوش کی اور کچھوے کی تو کہانیاں مشہور ہی ہیں۔ تو خیر بات یہ تھی کہ آدمی کو نیک بننے میں وقت لگتا ہے، اور تھوڑی میں مسلسل آدمی کوشش کرتا رہے، روز بروز آدمی کا درجہ بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا قرب بڑھتا رہتا ہے۔ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں نے پہلے کہاں تھا، اب میں کس درجے پر پہنچ گیا ہوں۔ لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی نیکی تھوڑی تھوڑی اپنے آپ کو دیتا رہے، گناہ کم کرے اور کم کرے اور کم کرے، بس وہ پھر جنت کی طرف بڑھتا ہے۔ اب یہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، پاکی صفائی تک کا ان کو پورا اندازہ نہیں تھا، اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتانے لگے کہ جی ہمارے اوپر ہمارا آپ کے اوپر احسان ہے کہ جناب ہم خود آ گئے ہیں، ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، قالت الاعراب آمنا، دیہاتی لوگوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن یہ کہو کہ ہم نے گردن جھکا دی ہے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ معلوم ہے کہ ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے۔ تقوی کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے، اس کا گردن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اور اگر تم اللہ رسول کی اطاعت کرو گے اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ تو آیت نمبر 14۔ آگے آیت نمبر 15 میں فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومنین تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا، ان کے دلوں میں کوئی شک پیدا نہیں ہوا،
وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور انہوں نے اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک هم الصادقون، وہی لوگ سچے ہیں۔ تو آدمی کے سچے ہونے کا کب پتہ چلتا ہے؟ جب مسلسل ایمان پر قائم رہے، پیچھے نہ ہٹے، شک میں نہ پڑے، اپنی مال اور اپنی جان سے اللہ کے راستے میں کوشش کرتا رہے، تھوڑا تھوڑا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے، تھوڑی تھوڑی محنت اللہ کے راستے میں لگاتا رہے۔ اولئک هم الصادقون، وہ لوگ سچے ہیں۔ ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، جان کی بھی مال کی بھی، تب اللہ کے ہاں یہ پروانہ ملتا ہے۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پیاری بات لکھی، فرمایا کہ قرآن کہنا تو یہ چاہتا تھا کہ تم سچے نہیں ہو، لیکن قرآن نے یہ کہا نہیں ان کو، بلکہ یہ کہا کہ سچے تو وہ ہیں۔ گویا لطیف اشارہ کر دیا کہ جناب ابھی تک آپ کا سچ پوری طرح ظاہر نہیں ہوا۔ مومن تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لے آئے، رسول پر ایمان لے آئے، پھر انہوں نے شک نہیں کیا اور اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہی لوگ سچے ہیں۔ آگے آیت نمبر 16 میں ارشاد ہے، قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگ اللہ کو اپنے دیندار ہونے کا بتانا چاہتے ہو؟ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، کیا تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں بتانا چاہتے ہو؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ تو آیت 16 ہے۔ آگے آیت نمبر 17 میں فرمایا گیا، یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر مت رکھو، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے، ان ہداکم للایمان، کہ اللہ نے تمہیں ایمان کے لیے ہدایت دے دی ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ لوگ آپ پر احسان رکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے مسلمان ہونے کا میرے اوپر احسان مت رکھو، بلکہ اللہ تمہارے اوپر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے اگر تم سچے ہو۔ اور یہ بڑی اہم آیت ہے اور ہم سب کو بھی اس کا سوچنا چاہیے۔ اگر ہمیں اللہ نے ٹوپی ہمارے سر پہ رکھ دی ہے، داڑھی کی توفیق دے دی ہے، نماز پڑھنے کی توفیق دے دی ہے، یا دینی کام میں لگا دیا ہے، تبلیغ میں لگا دیا ہے، جہاد میں لگا دیا ہے، تدریس، تعلیف، تصنیف، فتوے کے کام میں لگا دیا ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگا دیا ہے، تو کیا ہمارا اللہ کے اوپر احسان ہے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی ہدایت دی ہے۔ اور یہ آیت ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے۔ یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ آپ کے اوپر آ کر احسان رکھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے مسلمان ہونے کا ہمارے اوپر احسان مت رکھو، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تمہارے اوپر احسان رکھتا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ اللہ نے تمہیں ایمان کے لیے ہدایت دی ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ آسمانوں اور زمینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اشارہ کر دیا کہ اگر تم مسلمان ہوئے ہو
اور تم نیکی کے راستے پر چل پڑے ہو، یا تم نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا ہے، تو تم نے نبی پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ تمہیں صحابی بنا دیا، تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضری کی توفیق عطا فرما دی۔ یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ آپ پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے اوپر اپنے مسلمان ہونے کا احسان مت رکھو، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تمہارے اوپر احسان رکھتا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور دیکھ کمال کی بات یہ ہے کہ شروع میں تو کہا تھا نا قل لم تؤمنوا ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن آخر میں جا کے یہ کہہ دیا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ عجیب بات ہے قرآن کی، اشارہ کر دیا کہ اسلام بھی ہے ایمان بھی ہے، لیکن ابھی تک اسلام اور ایمان کے تقاضے تم نے پورے کرنے شروع نہیں کیے۔ اسلام کا صرف تم نے کلمہ پڑھا ہے، ایمان پر صرف تم ابھی ایمان لائے ہو، لیکن خالی بات کرنے سے، کلمہ پڑھنے سے تو کام نہیں چلتا، آگے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے، وہ ابھی تک تم نے نہیں کیا۔ تو وہاں تو فرمایا تھا کہ تم اسلام لائے ہو، ایمان نہیں لائے، لیکن یہاں فرمایا اللہ تمہارے اوپر احسان رکھتا ہے، اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے اگر تم سچے ہو۔ اور آخر میں فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ آسمان و زمینوں کی سب چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، کس کے دل میں کیا ہے اللہ کو معلوم، واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو خوب دیکھ رہا ہے، خوب دیکھنے والا ہے، وہ ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، باطن کو بھی دیکھتا ہے، وہ دل کے اندر کو بھی دیکھتا ہے، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اب یہ تو آیت پہ ترجمہ بھی ختم ہو گیا، ایک بات بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام اور ایمان میں کیا کچھ فرق ہے۔ اگر یہ آیتیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں ان کو آپ دیکھیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم مسلمان تو ہو گئے ہو مگر مومن نہیں ہوئے، کیونکہ قرآن مجید کے ان آیات میں یہ ہے کہ قالت الاعراب آمنا، دیہاتی لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، اے نبی آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن یہ کہو کہ ہم نے گردن جھکا دی ہے۔ اب یہاں یہ بحث کھڑی ہو گئی کہ کیا ایمان اور اسلام میں تغیر ہے؟ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اسلام اور ایمان میں لفظاً تو تغیر ہے، یعنی معنی دونوں کا تھوڑا تھوڑا مختلف ہے۔ اسلام کہتے ہیں گردن جھکا دینا، اور ایمان کہتے ہیں تصدیق قلبی کو، دل سے کسی کی تصدیق کرنا۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں جہاں اسلام پایا جائے گا وہاں ایمان پایا جائے گا، اور جہاں ایمان پایا جائے گا وہاں اسلام پایا جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی مسلمان تو ہو مگر مومن نہ ہو، یا کوئی مومن تو ہو مگر مسلمان نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی کو بعض علماء نے اس طرح بھی تعبیر کیا کہ اسلام ظاہر سے شروع ہوتا ہے، باطن کی طرف جاتا ہے، اور ایمان باطن سے شروع ہوتا ہے، ظاہر کی طرف آتا ہے۔ اور اس کو محدثین، متکلمین، فقہا اور مفسرین نے فرمایا کہ اسلام اور ایمان کے لفظ اور ترجمے میں تو فرق ہے، مگر مصداق کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہیں۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں اسلام ہوگا، اور جہاں اسلام ہوگا وہاں ایمان ہوگا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی نے ابھی کلمہ پڑھ لیا مگر ابھی تک نہ اسلام کے احکام پر عمل شروع کیا، نہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا شروع کیا، تو اس وقت میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ابھی تک تم نے صرف کلمہ پڑھا ہے، لیکن ابھی تک جو ایمان کے تقاضے ہیں ان پر تم نے عمل شروع نہیں کیا۔
اور غالباً یہ فرقہ ضالہ مضلہ جو ہے وہ فرق کرتا ہے مسلمان میں اور مومن میں. وہ کہتے ہیں لوگ مسلمان ہیں ہم مومن ہیں، حالانکہ جو مسلمان ہے وہ مومن ہے اور جو مومن ہے وہ مسلمان ہے. ایسا نہیں ہے کہ خالی اسلام جو ہے وہ قبول نہ ہو، بلکہ قرآن مجید کی آیات ہیں. قرآن مجید میں ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے یہاں اسلام ہے. قرآن مجید میں ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ اگر کوئی دین طلب کرے گا ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 125 میں ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلام. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 14 میں ہے قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، میں پہلا مسلمان ہوں. اور قرآن مجید میں سورہ مائدہ کے اندر ہے يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا. قرآن مجید میں مشہور آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. معلوم ہے جو مومن ہے وہ مسلمان ہے. قرآن مجید میں ہے هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا. قرآن مجید میں ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. قرآن مجید میں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. قرآن مجید میں ہے یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. خلاصہ یہ ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے. لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ میں مسلم کامل ہوں یا یہ دعویٰ کرنا کہ میں مومن کامل ہوں یہ بڑی غلط بات ہے، اور اپنی نیکی کا اور اپنے اسلام کا اپنے ایمان کا دعویٰ کرنا یہ خطرناک بات ہے. نہ قرآن اس کو قبول کرتا ہے، نہ حدیث قبول کرتی ہے، نہ صوفیہ قبول کرتے ہیں. تو اس لیے دعویٰ بری. اب ان لوگوں پر جو ہے نکیر ہوئی اور آیتیں نازل ہوئیں وہ دعوے کے اوپر ہوئیں کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا، ورنہ فی نفسی ہی جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں اسلام ہوتا ہے. یہ لوگ مسلمان بھی تھے، مومن بھی ہو گئے تھے، مگر اسلام اور ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے تھے. اس لیے قرآن نے کہا کہ قولوا آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. اللہ تعالیٰ یہ سب باتیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنی میں مسلمان، صحیح معنی میں مومن بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.